نصرانیوں کے بارے میں تو یہ بات بہت مشہور و معروف ہے، مورخین نے لکھی ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 300 سال ایسے گزرے کہ جس میں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف سوانح حیات لوگوں نے مرتب کی، اور سوانح حیات کو انجیل کا نام دیا۔ تو بے شمار انجیلیں وجود میں آ گئیں، کوئی انجیل کسی کی طرف منسوب ہے، کوئی انجیل کسی کی طرف منسوب ہے، آپس میں ان کے تضاد بھی ہیں، آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں۔ سن 300 عیسوی میں، یعنی 300 سال گزرنے کے بعد، عیسائی علماء کے درمیان یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ اختلافات بہت زیادہ گہرے ہو گئے ہیں، اور طرح طرح کے کتابیں انجیلوں کے نام سے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تو آؤ کوئی سب جمع ہو کر کچھ فیصلہ کرو کہ بھئی کون سی انجیل سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے۔ تو ایک شہر ہے، اب بھی موجود ہے، نیس کہلاتا ہے، وہ اب موجودہ تو فرانس میں ہے، پہلے وہ اٹلی میں تھا۔ تو وہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ نیس کانفرنس یہ تاریخ کی بہت مشہور کانفرنس کہلاتی ہے، کہ اس میں سارے عیسائی علماء پوری دنیا سے جمع ہوئے یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ جو پھیلی ہوئی انجیلیں ہیں ان میں سے کون سی انجیل سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ سارے دن مناظرہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی، ہر ایک اپنی انجیل کے بارے میں دلائل پیش کرتا کہ یہ انجیل سچی ہے اور دوسری جھوٹی ہے۔ تو آخر کار جب بحث و مباحثے کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دو اس کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے۔ اور طریقہ یہ اختیار کرو کہ ایک میز کے اوپر ساری انجیلیں جمع کر دو، اور جمع کر کے رات کو کمرے کے اندر بند کر دو، ایک میز پر رکھ کر، اور سب باہر بیٹھ کے سجدے میں گر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے۔ تو آخر میں یہی فیصلہ ہوا، اسی کے مطابق عمل کیا، ساری انجیلیں اٹھا کر ایک میز کے اوپر رکھ دیں، اور باہر لوگ جو ہیں اپنا دعائیں کرتے رہے کہ بھئی جو جھوٹی ہو وہ گر جائے۔ جب صبح اٹھ کے جا کے دیکھا تو ساری انجیلیں گری ہوئی تھی، صرف 4 لکھ رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا بس یہ 4 انجیلیں ہیں جو اللہ نے جن کی تصدیق کر دی ہے، وہی 4 انجیلیں آج متی، مرقس، یوحنا اور لوقا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ جو مورخ یہ واقعہ لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے 4 انجیلوں کا فیصلہ تو کر لیا گیا، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس رات کمرے کی چابی کس کے پاس تھی۔ یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ کمرے کی چابی اس رات کس کے پاس تھی۔ تو وہ در حقیقت جو پولوس کے حامی تھے، چابی ان کے پاس تھی، لہذا صبح کے وقت میں انہی کی جو تائید شدہ انجیلیں تھیں وہ منظر عام پر آ گئی اور ان کا فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کی کتاب کے، کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں الحمدللہ آپ خم ٹھونک کر، سینہ تان کر آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک شوشے ایک نقطے کا فرق نہیں ہوا۔ اور نہ صرف یہ کتاب بلکہ اس کی جو تصریحات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرمائی، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح محفوظ ہیں کہ پورا سلسلہ اسناد کا الحمدللہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ تو اس کتاب کی بات ہے، صحیح بخاری کی، ہر کتاب حدیث کی ایسی ہے
کہ اس کا پورا سلسلہ سند ہم سے لے کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے، اور اس کے ہر راوی کے حالات محفوظ ہیں. جس پر انگلی رکھ کر پوچھو اس کی ساری تفصیل تمہارے سامنے آ جائے گی.